بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، بات کریں گے انتخابات سے فرار آخر کب تک۔ حکمرانوں کو مہنگائی کو لگام ڈالنا تھی، وہ فواد چودھری کو پابند سلاسل کرنے میں مصروف ہے۔ جس حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات میں عوام کو ریلیف دینا تھا، وہ زمان پارک کے گرد گھیرا تنگ کرنے میں مصروف ہے۔ حکومت کے عوام دشمن اقدامات کے باعث اب عوام میں غصہ روز بروز بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ امر جمہوری روایات کا حصہ ہے کہ جب حالات قابو میں نہ رہیں تو اس کا آخری حل دوبارہ عوامی حمایت حاصل کرنا ہوتا ہے۔ ایک طرف تو سیاسی جماعتیں جمہوریت سے محروم ہیں تو دوسری جانب یہی جماعتیں عوام کو بھی ووٹ دینے کے جمہوری حق سے محروم کرنے کے در پر ہیں۔ عوام کی عدالت میں جانے کا خوف ایک آس سے بن کر حکمران اتحاد کے رہنماؤں کے سروں پر اس وقت سوار ہو چکا ہے۔ انتخابات سے فرار کی کوشش سے تمام جمہوری، آئینی اور دستوری روایات سے بھی انحراف کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کی پارلیمان آج 60% سے زائد عوامی نمائندگیوں سے محروم ہے۔ پنجاب اور KPK کی اسمبلیاں تحلیل کی جا چکی۔ آئینی تقاضا تو یہ تھا اسمبلیاں جو ہی تحلیل کی جائیں اس کے فوری بعد دستور کے مطابق انتخابات کی تاریخ کا اعلان کر دیا جائے، لیکن افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ نہ تو جمہوری روایات کا پاس رکھا جا رہا ہے اور نہ ہی دستوری تقاضوں کا۔ آج سے 10 ماہ قبل جب تحریک انصاف کی حکومت برسر اقتدار تھی تب ملک میں افراتفری کا ایسا ماحول ہرگز نہ تھا۔ حکومت تبدیلی کرنے کی ضرورت پیش آتی۔ معاشی میدان میں تحریک انصاف کی حکومت کی بہترین مینجمنٹ کا اظہار کرونا کے دنوں میں سامنے آیا۔ پاکستان دنیا کے ان چند ممالک میں شامل تھا جہاں کرونا مینجمنٹ کے حوالے سے ایک طرف تو عالمی ادارہ صحت کی گائیڈ لائنز پر مکمل عمل کیا گیا، دوسری طرف عام آدمی کے روزگار پر بھی کوئی قدغن عائد نہ کی گئی۔ ملک میں زر مبادلہ کے ذخائر بھی تسلی بخش تھے، اگرچہ عالمی کساد بازاری کے اثرات پاکستان پر بھی پڑے۔ جب حالت یہ ہو جائے کہ دوست اعتماد کرنا چھوڑ دیں اور غیر بھی نگاہیں پھیر لیں تو پھر لازمی طور پر اپنی ذاتی خواہشات اور انا کی قربانی دے کر عوام کی عدالت میں جانا ضروری ہو جاتا ہے۔ آج معاشی طور پر پاکستان بدترین بدحالی کا شکار ہے۔ ڈالر غیر معمولی اڑان پکڑ چکا۔ کبھی تو یوں لگتا ہے پاکستان کا سرکاری بینک ڈالر مافیا کے ساتھ مل چکا۔ PSO کی LC نہ کھلنے کی وجہ سے ملک میں تیل کا بحران پیدا ہو چکا ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں غیر معمولی اضافے نے عوام کی کمر توڑ کے رکھ دی۔ اب تو قوم میں احتجاج کی سقت بھی باقی نہیں رہی۔ ملک میں سفید پوش طبقہ ختم ہو کے رہ گیا۔ IMF کی مبینہ شرائط پر اگر منو ان عمل کیا گیا تو ایسا طوفان آئے گا جس کا تصور ہی دل و دماغ کو معاف کرنے کے لیے کافی ہے۔ معاشی دہشت گردی کے ساتھ ساتھ عوام کا جان و مال بھی داؤ پر لگ چکا ہے۔ امن و امان کی صورتحال کا بہانہ بنا کر انتخابات کو ملتوی کرنا ایک انتہائی خطرناک عمل ہوگا جسے عوام برداشت نہیں کریں گے۔ آج پاکستان کا ہر شہری چاہ رہا ہے ووٹ کی طاقت سے اپنے رائے کا اظہار کرے۔ موجودہ حکمران اتحاد شاید اپنی کارکردگی کے باعث عوام میں جانے سے گھبرا رہا ہے۔ مسلم لیگی رہنماؤں کے کمزور جلسوں نے بھی حکومت کو آئینہ دکھا دیا۔ حکومتی اتحاد کے جلسے کامیاب ہوں یا ناکام، حکمرانوں کی پالیسیاں کامیابی سے ہمکنار ہوں یا ناکامی سے دوچار ہوں، اب واحد حل نے انتخابات کا انعقاد ہے۔ مسلم لیگ اور حکمران اتحاد کو جمہوری روایات کے مطابق انتخابات کا اعلان کرنا چاہیے کیونکہ تازہ مینڈیٹ کا حصول ہی واحد آپشن ہے۔ انتخابات سے راہ فرار ملک اور جمہوریت کے لیے بڑی بدقسمتی ہوگی۔